تو اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے تو باب شاہی کوئی نہیں، باب شاہی کوئی نہیں۔ وہ جو سیالکوٹ ہے نا ہمارا بیک گراؤنڈ، تو ادھر پتہ ہے کتنے مشہور ہیں وہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ ایک بابا جی، ہاں جی ہاں جی، ہم نے شروع سے سنا ہے، ان کا نام نہیں اب میرے ذہن میں آ رہا۔ کہ اے ایمان والو، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ میرے ممبر کے اوپر بندر اچھل کود رہے ہیں، بنو مروان کے، بنو امیہ کے بندر، اور ان کے صلاح الدین یوسف نے قرآن کی تفسیر حدیثوں سے کی ہے، وہ حدیث ہی کھا لی ہے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے بھائی جان؟ میرا نام حافظ عثمان۔ عابد عثمان، کدھر سے آئے؟ میں گجرانوالہ سے آیا ہوں۔ گجرانوالہ سے آئے؟ جی جی، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے انٹر کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور میں میکینیکل انجینئر ہوں، ٹھیک ہے۔ مطلب پریکٹیکلی۔ ہاں جی، آپ کر کیا رہے ہیں؟ میں ہاں جی CNC مشیننگ کا سیالکوٹ میں جاب کرتا ہوں میں، اور رہائشی گجرانوالہ کا ہوں۔ ہم نے آپ سے چند سوال کرنے۔ جی جی بسم اللہ۔ آپ یہ بتائیں، اس سے پہلے آپ کا فرقہ کون سا تھا؟ فرقہ تو یہی سب سے پہلے تو اہل سنت جماعت سے، اہل سنت والی جماعت کون سے؟ یہ نہیں تھا پتہ ہمیں، بس اتنا پتہ تھا سنیوں کی مسجد میں جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، ہمارے بڑے جاتے تھے، ہم بھی جاتے ہیں۔ یعنی بریلوی؟ ہاں جی بریلوی، ہاں یہی کہہ لیں، یہی کہہ لیں۔ اچھا، تو انجینئر صاحب کا تعارف آپ سے کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف فیس بک سے ہوا، اچھا، فیس بک سے، ہاں جی۔ شیئر کریں کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہی ہم فیس بک یوزر، فیس بک چلاتے تھے ایسے ہی فضول۔ ہاں سب سے زیادہ میں ڈاکٹر شاہ صاحب کو پہلے سے سنتا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی حوالے سے انجینئر صاحب کی ویڈیوز وغیرہ آئیں، اور زیادہ سننا اس لیے شروع کیا کہ جب ویڈیو تھوڑی سی دیکھی، ان کی مخالفت میں زیادہ ملی ویڈیو، ٹھیک ہے، تو پھر زیادہ توجہ آئی ٹھیک ہے، ایک انٹرسٹنگ پرسنالٹی کے طور پر، ٹھیک ہے، تو اس لیے ادھر زیادہ آتے گئے، ان کو سنتے گئے، انٹرسٹ آتا رہا، مطلب ایسا لگتا تھا جیسے اب سمجھ آنا شروع ہوا ہے دین کا، ہاں ایسا فیل آنا شروع ہوا، انٹرسٹ بہت زیادہ اب آیا ہے۔ پہلے شروع میں ہم مدرسوں میں، مطلب میں حفظ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بریلویوں کی مسجد میں، پہلے کیا تھا دیوبندیوں کی مسجد میں، اس کے بعد پھر بریلویوں کی مسجد میں تراویح وغیرہ پڑھاتے رہے، پھر بعد میں ادھر آیا ہوں۔ وہ جو کوئی پہلا کلپ تھا انجینئر صاحب کا جو آپ نے سب سے پہلے سنا ہو، تو جو اس طرف گئی کہ یار یہ تو بڑا بات کر رہے، کیا تھا وہ سب سے زیادہ نا، سب سے میں تھا تو ادھر ہی بریلویوں میں، پر یہ جو ہے نا بابوں والی بات سب سے زیادہ یہ بات مجھے ادھر لے کے آئی، کیونکہ میں تو باب شاہی کوئی نہیں، باب شاہی کوئی نہیں۔ ادھر بھی نہیں تھا مانتا، اور ادھر بھی مجھے سامنا کرنا پڑتا تھا ان کی مخالفت۔ بابوں کی جو کہانی ہے، ہاں جی، یہ کہانی کس سے، ہاں جی ہاں جی، ہمارے بڑے یہ سناتے تھے کہ یہ ہوا وہ اس نے یہ وہ دودھ نہ دیا تو ایسے ہو گیا۔ وہ جو سیالکوٹ ہے نا ہمارا بیک گراؤنڈ، تو ادھر پتہ ہے کتنے مشہور ہیں وہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ ایک بابا جی، ہاں جی ہاں جی، ہم نے شروع سے سنا ہے، ان کا نام نہیں اب میرے ذہن میں آ رہا تھا، وہ تو بات ہو رہی تھی، ہاں جی، بزرگ ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ سر اس سے زیادہ موضوع ہیں اور بھی، اور ہمارے بڑے وہ سناتے ہوتے تھے ہماری موٹیویشن کے لیے، کیا سناتے تھے یہ کہانیاں، اور دوسری کہانی ایک وہ سناتے تھے، وہ جی ایک لے کے جا رہا تھا دودھ والا، اس نے بابے نے کھڑے ہو کے دودھ مانگا، اس نے دودھ نہ دیا، میرا بادشاہ مجھے یہ کرے گا وہ کرے گا، انہوں نے ایسے ہاتھ ڈالا دودھ میں تو دودھ سارا خون بن گیا، ٹھیک ہے، اور بھی کافی زیادہ کہانیاں باقی تو ہضم ہو جاتی ہے، میں نے یہ پہلی بار سنا ہے اس سے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ہاں یہ تو ابھی میرے ذہن میں، اب اچانک اب بیٹھے ہیں نا تو میرے ذہن میں ابھی یہی آئی ہے، اور کافی زیادہ ہیں۔ اچھا، اور لوگ یہ مانتے ہیں؟ ہاں جی، لوگ وہ بھی بغیر مطلب ادر لوگ تو، اور ہمارے فیملی، ہمارے باوجداد جو ہے خاندان، ہمارے پھوپھا چاچا تایا، وہ سب یہی مانتے ہیں۔ نہیں تو پھر کرامت ان کی والدہ کی ہوئی نا، یہ پیر کیوں مار گئے؟ ہاں یہ بات تو ہے واقعی، بس ہمیں تو صرف یہاں تک پتا تھا نا، اور ہم اسی کو لے کے چلتے تھے، وہ یہ تو اب سمجھ آئیے نا، جب یہ تھوڑا سا کھلا سب کچھ، تو اب سمجھ آئیے یہ دین تو اصلی یہ ہے۔ یہ بات جی
अच्छा, आप ये बताएं, आपने जो अकायद, आपने अपने अकायद की इस्लाह की, अपने घर वालों की भी की? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले अपनी वाइफ, माशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले वाइफ, और वाइफ को ले के सारे ख़ानदान में, ठीक है। माशाल्लाह वाइफ मेरी भी बहुत ज़्यादा सुनती है जीनी साहब को, और ये सुन के इधर ज़्यादा आई हैं इस तरफ। पहले तो हम जी रहे थे वैसे ही, जैसे नमाज़ पढ़ी है ठीक है, बड़ों ने ये कहा चलो जी है कुलचा ली आगे ने, ये दिलवाना है, ये करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। अब जो समझ आना शुरू हुई है ना, दिल जब खुद आँखों से पढ़ रहे हैं, अब समझ आना यार हम क्या करते रहे इधर, असली दीन तो ये है। तो वाइफ भी मेरे साथ है, और वाइफ के साथ सारे ख़ानदान, हम कज़न शादी है ना हमारी कज़न से, तो फिर सारे ख़ानदान में हम ये अब ये कर रहे हैं। तो इसके आपको पता है वो साइड इफेक्ट मेरा अगला वो सवाल सबसे भी ज़्यादा। हाँ जी, कि चलिए ये आखिर में करते हैं, मुझे ये बताएं, नमाज तो दफ़ा इधर से पढ़ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। और ये तकरीबन पहले सुनता था पहले ही, तो बाद में जब खुद पढ़ना शुरू किया ना, ठीक है, हदीसें वगैरह खुद पढ़ना शुरू की, फिर शुरू किया। मतलब ये नहीं कि खाली सुन लिया चलो जी साहब को सुन लिया चलो जी शुरू कर दो, वो जो सुना उसको पढ़ा, आंखों से देखा, फिर समझ आया हाँ ये वाकई 4-5 माह हो गए तकरीबन। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ में जब से ये चेंजिंग आई है कुरान और सुन्नत की, जी जी, जो दावत, सही दावत आप तक पहुँची, उसके बाद कोई ऐसा आपकी कोई याद दहानी के लिए कोई वाकया, कोई हिस्ट्री जो लोगों की मतलब जो प्रेशर आपने बर्दाश्त किया, वो शेयर करें? प्रेशर तो मैं क्या बताऊँ, फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं वो बोल भी क्या देता है यार? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहली बात ये कि सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे ख़ानदान में हमारे जो बड़े हैं ना, मैंने बताया हमारे कज़न से शादी हुई है, और हम 2 भाई और वो सिस्टरें, हाँ जी दोनों, और ताया अबू के घर, और वो हमारा ख़ानदान शुरू से सारा यही है, ठीक, इधर ही चल रहा था। अब क्या हुआ है कि अब ये नौबत आई है कि हमने तो सिर्फ उनको बताया है, खोल के दिखाया जी ये देखें नमाज का तरीका ये है, ये गलत है, ये कुरान ये है। तो अब क्या हुआ है कि मुझे स्पेशली, मुझे और मेरी वाइफ को किसी इवेंट में भी नहीं बुलाते। मतलब मैं इवेंट कह रहा हूँ, ये जो कुल 10वां होता है, 40वां होता है, ये कोई ख़त्म दिलवाना होता है ना, ठीक है, हालांकि मैं उस घर का जवाई हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं बुलाते। मेरे भाई को जाता है वो, चलो थोड़ा दोनों साइडों पे है ना अभी ज़्यादा, तो मुझे नहीं बुलाते वो। ये आएगा, ये माहौल डिस्टर्ब करेगा, ये सवाल करेगा कि ये क्यों कर रहे हो, ये गलत है, ये गलत है, सारे माहौल डिस्टर्ब। एक दफ़ा ऐसे हुआ भी, ठीक है, वो ऐसे हुआ भी, और मुझे उन्होंने नाराज़ करके निकाला भी अपने रिलेटिव ने कि ये सवाल बड़े करता है, ये गलत सवाल है, इसको रहने दो, इसको निकालो इधर से, बहुत ज़्यादा। और दोस्त तो मतलब इसी फ़िरके में हैं, और इसी फ़िरके के ही दोस्त होते हैं, दूसरे को हम बनाते नहीं थे दोस्त, ठीक है, और वो भी बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हुए हैं। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।